رومان شاہ کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ دلاور کے کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، لیکن اس کا دماغ آگے کیا کرنا اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ کمرے کے دروازے کے پاس ایک کم اور حسین لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں خوف کی لکیریں تھیں۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر تعجب کا شکار ہو گیا۔ ایک ڈری سہمی خوبصورت سی لڑکی دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ اس کا دبلا پتلا وجود کسی خوفناک احساس کا شکار لگ رہا تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کا ریشمی دوپٹہ بار بار اس کے سر سے ڈھلک رہا تھا، اسی لیے ایک طرف سے اس نے دوپٹے کو مضبوطی سے مٹھی میں تھام رکھا تھا، جیسے اس کی حفاظت کی آخری ڈھال ہو۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں خوف سے بھری ہوئی تھیں، جن میں پانی کی ہلکی سی چمک صاف دیکھی جا سکتی تھی، گویا وہ آنسو کسی بھی لمحے ٹوٹ کر بہہ سکتے تھے۔ نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں، لیکن کبھی کبھار وہ گھبراہٹ سے ارد گرد کا جائزہ لیتی، جیسے کسی کے آنے کا ڈر ہو۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور ان پر موجود بے رنگی اس کی حالت کی چغلی کھا رہی تھی۔ چہرہ گلابی زرد ہو چکا تھا اور اس پر چھائی ہوئی نرمی اور سہمی ہوئی جھجک ہر دیکھنے والے کے دل کو چھو لیتی تھی۔ شاہ مسرور سا ہو کر اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی انگلیاں بار بار دوپٹے کے کنارے کو مروڑ رہی تھیں، جیسے وہ اپنے اندر کی بے چینی کو اس کپڑے کے ذریعے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی پشت دروازے سے لگی ہوئی تھی، جیسے وہ اس سے سہارا لے کر اپنے لرزتے قدموں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ رومان شاہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ الجھے بکھرے بال اس کے چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ اس نے بے دلی سے انہیں پیچھے ہٹایا۔ پورے گھر میں سناٹا تھا، مگر اس حسین چہرے کے دل کی دھڑکن اس کی خاموشی کو توڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دروازے کے پار شاید کوئی خطرہ تھا، اور وہ اسی خطرے کے خیال سے پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں میڈیا میں بتایا جا رہا تھا؟ رومان نے خود سے سوال کیا۔ اس کی نظریں اب بھی اس لڑکی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ شاید دلاور خان کی بیوی تھی۔ اس کا چہرہ نیل کے نشان سے بھرا ہوا تھا اور اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ رومان کو لگ رہا تھا وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ رومان نے جلدی سے اس کے قریب جا کر اس کی حالت کا جائزہ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں یہ سب کچھ برداشت نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے نرمی سے کہا۔ لیکن اس لڑکی کا خوف اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر اس کے ہاتھوں میں گر گئی۔ رومان فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے کی طرف لے آیا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، فکر نہ کرو، اس نے دل میں کہا۔ وہ زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتا تھا، اسی لیے لڑکی کو بستر پر لٹا کر وہاں سے نکل گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنا دل وہیں پر چھوڑ آیا ہے۔ ناظرین، تازہ ترین خبر کے ساتھ حاضر ہیں۔ دلاور خان کو کسی نے اس کے گھر میں گھس کر قتل کر دیا۔ وہاں موجود ایک پراسرار لڑکی اس قتل کی چشمدید گواہ ہے۔ وہ قاتل کے خلاف گواہی دینے عدالت میں جائے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ دلاور خان کے قتل میں رومان شاہ کا ہاتھ ہے۔ جب تک نور بانو گواہی نہیں دیتی، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ نیوز اینکر نہ جانے اور بھی کیا کیا بول رہی تھی، لیکن رومان شاہ کا سارا فوکس بس ایک نام پر ہی تھا، نور بانو۔ اچھا، تو اس پری چہرہ لڑکی کا نام نور بانو ہے۔ ساری خبر کو نظر انداز کر کے شاہ اس لڑکی کا نام بڑبڑانے لگا۔ رومان شاہ کی زندگی میں اس لڑکی کا خیال ایک جنون بن چکا تھا۔ اس کے چہرے کی چھپی تکلیف اور اس کی آنکھوں میں پھیلا خوف اس کے دماغ میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ اس کی حقیقت جاننا چاہتا تھا، اس کی کہانی سننا چاہتا تھا۔ رومان شاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ دلاور کی بیوی سے ملے گا، چاہے اس کا کوئی بھی نتیجہ نکلے۔ اسے فرید سے کہا، مجھے اس لڑکی کا پتہ لگانا ہے، وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، دلاور کے گھر ہی رہ رہی ہے یا وہاں سے جا چکی ہے؟ مگر کیوں؟ فرید نے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کچھ سوالات ہیں جو مجھے اس سے پوچھنے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے خلاف نہ کھڑی ہو جائے۔ رومان شاہ نے سگار سلگاتے ہوئے کہا، شاہ جی، میں جلدی اس لڑکی کو آپ کے روبرو لے آؤں گا۔ اس بات سن کر فرید نے کہا۔ شاہ مطمئن انداز میں سر ہلانے لگا۔ فرید رومان شاہ کی مضبوط سیاست کا ستون تھا۔ وہ رومان شاہ کا خاص ملازم جو اپنی وفاداری، مستعدی اور سمجھداری کی وجہ سے پورے حلقے میں جانا جاتا ہے۔ فرید صرف ایک ملازم نہیں بلکہ رومان شاہ کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی اور مشیر کی حیثیت رکھتا ہے، جس پر وہ ہر اہم موقع پر بھروسہ کر سکتا ہے۔
فرید اپنی وفاداری کے لیے مشہور ہے۔ وہ ہمیشہ رومان شاہ کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ فرید کو معاملات کی گہرائی تک پہنچنے اور ان کا حل نکالنے کی صلاحیت حاصل ہے۔ رومان شاہ اکثر سیاسی چالوں میں اس کی رائے لیتا ہے کیونکہ فرید زمین سے جڑے ہوئے مسائل کو بہتر طور پر سمجھتا ہے، لیکن رومان شاہ کے لیے اس کی غیر متزلزل وفاداری اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ فرید رومان شاہ کے بنگلے کے قریب ہی ایک چھوٹے لیکن آرام دہ مکان میں رہتا ہے جو خاص طور پر اسی کے لیے بنوایا گیا ہے۔ وہ صبح سویرے رومان شاہ کے شیڈول کی تیاری کرنا، دن بھر اس کے ساتھ حلقے کے دورے کرنا، عوامی مسائل کا جائزہ اور دیگر امور میں شامل رہنا، جلسوں اور تقریبات کے دوران انتظامات کی نگرانی کرنا، سب کچھ فرید کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ رومان شاہ کے ذاتی دستاویزات اور اہم رازوں کی حفاظت بھی فرید کی ذمہ داری ہے۔ وہ ہمیشہ معاملات کو رازدارانہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رومان شاہ فرید کو ایک ملازم سے بڑھ کر سمجھتا ہے۔ اکثر اوقات وہ فرید سے ایسے مشورے لیتا ہے جیسے کسی قریبی دوست یا بھائی سے لیتا ہو۔ فرید کا بے لوث انداز اور کام سے لگن رومان شاہ کو ہمیشہ متاثر کرتی ہے۔ دلاور خان کے معاملے میں بھی فرید کے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ بات اب تک فرید بھی نہیں جانتا تھا کہ رومان شاہ نے دلاور خان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیوں کیا، حالانکہ وہ یہ کام کسی بھی ملازم کے ذریعے بہت آسانی سے کروا سکتا تھا۔ لوگ اس کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ رومان شاہ ایک منفرد شخصیت رکھنے والا MNA ہے جو اپنے عوامی مقبولیت اور منفرد انداز کی وجہ سے سیاسی منظرنامے میں نمایاں ہے۔ شاہ جی کی ہر ادا عوام میں مشہور تھی۔ عام دنوں میں سفید شلوار قمیض، ساتھ میں مہنگی واسکٹ پہننا جس پر جماعت کا لوگو بنا ہوا ہوتا، اہم مواقع پر کشمیری شال یا پشاوری چادر اوڑھنا اس کی شناخت بن چکی تھی۔ جلسوں اور بین الاقوامی تقریبات میں برانڈڈ 3 پیس سوٹ جو اس کی جدید سوچ کا مظہر ہوتا۔ وہ دیسی اور مہنگے جوتے جیسے خصا یا اٹالین چمڑے کے جوتے جو علاقے کی ثقافت اور جدیدیت دونوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ درمیانی عمر کے رومان شاہ کا چہرہ پرکشش اور کرشماتی ہے، ہلکی داڑھی جو اسے پختہ اور بردبار شخصیت کا حامل بناتی ہے، تیز نظریں اور مسکراہٹ ہمیشہ عوام کو متاثر کرتی ہے۔ اس کا بنگلہ ایک عالیشان محل کی مانند ہے جس میں جدید طرز تعمیر اور مقامی روایات کا امتزاج ہے۔ دیہی حلقے میں حویلی جہاں عوام سے ملاقات کے لیے الگ سے وسیع ڈیرے کا انتظام ہے، بنگلے میں بڑی لائبریری جہاں سیاسی، تاریخی اور فلسفیانہ کتابیں نمایاں ہیں۔ رومان شاہ صبح کا آغاز فجر کی نماز اور ورزش سے کرتا ہے۔ ناشتے میں دیسی کھانے پسند کرتا ہے جیسے پراٹھا، لسی اور مکھن۔ دن بھر عوامی مسائل کے حل کے لیے دفاتر اور حلقے کا دورہ کرتا ہے۔ حلقے میں عوام کے ساتھ جڑنے کے لیے کبھی کبھار موٹر سائیکل کی سواری کرتا ہے۔ شہر میں لینڈ کروزر جبکہ بین الاقوامی دوروں پر لگژری برانڈز کی گاڑیوں کو ترجیح دیتا ہے۔ ہمیشہ گرم جوشی سے لوگوں کا استقبال کرتا ہے۔ دیہی علاقوں میں فرشی نشست جبکہ شہری ملاقاتوں میں جدید صوفے استعمال کرتا ہے۔ عوام کے لیے نرم لہجہ لیکن سیاسی مخالفین کے لیے بے باک اور مضبوط موقف۔ شاہ جی کی تقریریں اتنی جذباتی اور پراثر ہوتی ہیں کہ لمحوں میں لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ رومان شاہ کا رہن سہن عوامی اور جدید طرز کا حسین امتزاج ہے۔ وہ اپنے حلقے میں ایک لیڈر سے زیادہ عوام کے دوست کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی شخصیت کا کرشمہ اسے دیگر سیاستدانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ اپنی عوام کے ساتھ بہت مخلص تھا۔ جہاں شاہ کے ارد گرد محبت کرنے والے لوگ تھے، وہاں دلاور خان جیسے جانی دشمن بھی تھے جو کرسی کی خاطر کسی بھی حد تک گر سکتے تھے۔ شاہ جی، وہ لڑکی ابھی تک دلاور خان کے گھر میں ہی رہ رہی ہے، آپ کا حکم ہو تو یہاں لے آؤ۔ فرید کے پوچھنے پر رومان شاہ نے اسے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ خود اس لڑکی سے ملے، دلاور خان کے گھر جائے گا۔ رومان شاہ جب اس لڑکی سے ملنے پہنچا تو اس نے سنا کہ وہ کورٹ میں گواہی دینے گئی ہے۔ اس کی گواہی سے کئی راز کھلنے والے تھے جو دلاور خان کے دشمن کو بے نقاب کر سکتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ آدھے راستے پر پہنچی وہ غائب ہو گئی۔ رومان کے دل میں اضطراب بڑھنے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ فرید نے بھی الجھن کے ساتھ پوچھا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، وہ غائب نہیں ہو سکتی، یہ بھی دشمن کی ایک چال ہے۔ اس لڑکی کو غائب کروا کر اس کا الزام بھی میرے سر پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ رومان نے سگار کا کش لگاتے ہوئے کہا تو فرید مزید پریشان ہو گیا۔ شاہ جی اس معاملے کو کچھ زیادہ ہی آسان لے رہے تھے۔ اس نے فوراً اس لڑکی کی تلاش شروع کروائی اور جلد ہی ایک سچائی سامنے آئی۔ فرید کی چھان بین نے ایک نئے راز کو بے نقاب کیا۔
وہ لڑکی نور بانو دراصل ایک پیچیدہ سازش کا شکار بن چکی تھی۔ اس کے غائب ہونے کے پیچھے ایک طاقتور دشمن کا ہاتھ تھا جو دلاور کی موت کی حقیقت کو چھپانے کے لیے کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار تھا۔ میں اسے ڈھونڈوں گا، میں اس لڑکی کو بچاؤں گا، رومان شاہ نے فیصلہ کیا۔ فرید اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نور بانو کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن چند دن بعد اچانک رومان نے اس لڑکی کو اپنے بنگلے کے باہر دیکھا تو اپنی گاڑی سے اتر کر بے تابی سے اس کی طرف بڑھا۔ نور بانو رومان کو دیکھ کر وہ اچانک سہم گئی، جیسے کسی خوف کے سائے میں چھپی ہوئی ہو۔ تم کہاں تھی؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا جواب سنے بغیر رومان نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مزید پوچھا، تم تو میرے خلاف گواہی دینے جا رہی تھی نا؟ رومان شاہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ مجھے دوبارہ ان کے ہاتھوں میں نہیں جانے دے سکتے تھے، نور بانو نے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بے ربط لہجے میں کہا۔ کیا تم مجھے بتاؤ کہ یہ سب کس کی سازش ہے؟ رومان کی آنکھیں ہیرے کی مانند چمک رہی تھی۔ دلاور خان کا قتل میں نے نہیں کیا، میڈیا مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ لڑکی رومان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آہستہ سے بولی، دلاور کی موت کے پیچھے ایک اور بڑا نام چھپا ہے۔ رومان کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ کون؟ اس کی آواز میں غصہ اور بے چینی تھی۔ وہ جو تمہارے دشمن ہیں، دلاور کے دوست، جو تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اب وہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس لڑکی نے آہستہ سے جواب دیا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، رومان نے نرم لہجے میں کہا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ لڑکی نے گہری سانس لی اور رومان کی طرف دیکھنے لگی۔ چند لمحے اس کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد آہستہ سے کہا، تم کیا میری حفاظت کر پاؤ گے؟ رومان شاہ نے نور بانو کا کام آسان کر دیا۔ وہ اس ساری سازش سے باہر نکل کر سکون کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے ہر حد تک جاؤں گا، تم اب یہیں رہو گی۔ آج سے تم میری ذمہ داری ہو، اور میں اپنی ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے نبھانا جانتا ہوں، رومان شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو پھر مجھ سے نکاح کر لو، نور بانو نے پلکیں جھکا کر کہا تو رومان شاہ حیرت زدہ رہ گیا۔ مجھے تم سے نکاح کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن تم تو دلاور خان کی بیوہ۔ میں دلاور خان کی بیوہ نہیں ہوں، بلکہ اس کے لیے صرف ایک مہرہ تھی جسے وہ ضرورت پڑنے پر اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرتا تھا۔ اگر تم مجھے تحفظ دینا چاہتے ہو تو مجھ سے نکاح کر لو، اور ماضی کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا۔ ہاں، میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک تمہاری وفادار رہوں گی۔ رومان شاہ کی بات کاٹ کر نور بانو نے سارے معاملے کی وضاحت کر دی۔ رومان شاہ اس لڑکی کو پہلی نظر میں ہی دل دے بیٹھا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ رب اس پر اتنا مہربان ہو جائے گا۔ اس نے محبت کا اظہار لفظوں سے کرنے کے بجائے نور بانو سے نکاح کا وعدہ کر لیا۔ رات کا وقت تھا، چاند کی روشنی دھیمی پڑ رہی تھی اور فضا میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رومان اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، نور بانو دوسرے کمرے میں تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے فوراً اپنی گن تھام لی۔ شاہ نے جب دروازہ کھولا تو نور بانو سر جھکائے کھڑی تھی۔ یہاں کیسے آئیں؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ رومان نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر دلاور خان کے لوگ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آ گئے تو کیا ہوگا؟ میری وجہ سے آپ کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی، نور بانو نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں خوف اور ملال کا رنگ نمایاں تھا۔ رومان نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، رومان نے دروازہ بند کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر کا کوئی ملازم ان کی گفتگو سن لے۔ نور بانو کے چہرے پر الجھن اور اضطراب تھا، جیسے کوئی بات کہنا چاہتی ہو مگر ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہو۔ کیا بات ہے؟ کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ رومان نے نرمی سے پوچھا۔ رومان شاہ، مجھے لگتا تھا کہ میں دلاور کے بعد آزاد ہو جاؤں گی، مگر اب لگتا ہے میں مزید مشکلات میں گھر گئی ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ رومان نے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس کے لہجے میں محبت کی گہری چاشنی تھی جو نور بانو کے دل کو مزید پگھلا رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، ہر حال میں رومان شاہ کا ساتھ دے گی، لیکن وہ اتنی جلدی اپنی قسمت پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا تمہیں واقعی میری فکر ہے یا یہ سب تمہارے انتقام کا حصہ ہے؟ نور بانو کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ رومان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں انتقام کی خاطر تمہاری مدد نہیں کر رہا۔ یہ جو احساس میرے دل میں بیدار ہوا ہے، شاید میں خود بھی اسے سمجھنے سے قاصر ہوں۔ رومان نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو نور بانو بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔
ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی محض ایک ظاہری چپ تھی۔ اندرونی طور پر ان دونوں کے دلوں میں جذبات کی ایک نئی دنیا آباد ہو رہی تھی، جو آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا تم مجھے اپنے قریب آنے دو گی؟ رومان نے نرم لہجے میں کہا، جیسے وہ خود بھی اپنے جذبات سے لڑ رہا ہو۔ نکاح کے بعد میری زندگی کا ہر پل آپ کے نام ہوگا۔ یہ میرے لیے یہ سب نیا ہے، محبت، اعتماد۔ شاید میں بھول چکی ہوں کہ یہ سب کیسا محسوس ہوتا ہے۔ نور بانو نے آہستہ سے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے کہا تو رومان شاہ اپنی قسمت پر رشک کرنے لگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رومان نے اس کا ہاتھ تھام کر یقین دلوایا۔ اگلے دن سادگی سے نکاح ہو گیا۔ رومان شاہ بے حد خوش تھا۔ فی الحال وہ نکاح کی خبر کو چھپانا چاہتا تھا، لیکن اس کے دشمن بھی بہت شاطر تھے۔ انہیں گھنٹوں میں اس نکاح کی خبر ہو گئی تھی۔ رومان شاہ کے نکاح کی خبر ملتے ہی اس کے دشمنوں نے نئی سازشیں شروع کر دیں۔ دلاور ایک پرانا ساتھی ولید جو دلاور کی موت کے بعد سے غائب تھا، ان دونوں کے خلاف بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ رومان کی کمزوری اب اس لڑکی میں پوشیدہ ہے۔ ایک رات جب رومان اور نور بانو لان میں بیٹھے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ رومان فوراً الرٹ ہوا اور نور بانو کو پیچھے ہٹاتے ہوئے باہر کی طرف لپکا۔ باہر دشمن کے آدمی رومان کی حویلی کا محاصرہ کر چکے تھے۔ رومان شاہ، تمہارے دن گنے جا چکے ہیں۔ اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو اس لڑکی نور بانو کو میرے حوالے کر دو، ولید نے کرخت آواز میں کہا۔ رومان نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، آج تم نے ایک غلطی کی ہے کہ میری حویلی پر حملہ کیا ہے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رومان نے اونچی آواز میں للکارا اور اپنے گارڈز کو آواز دی۔ وہ گارڈز کے ساتھ مل کر بے خوفی سے مقابلہ کر رہا تھا۔ نور بانو، تم کمرے میں چلی جاؤ، یہاں خطرہ ہے۔ رومان کے کہنے کے باوجود نور بانو وہاں کھڑی رہی اور اس کی ہمت بڑھاتی رہی۔ ہر وار اور ہر مرحلے کے ساتھ رومان کی طاقت مزید بڑھتی گئی، جیسے اس کا جنون اس کی محبت کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہو۔ مقابلے میں ولید کے کئی بندے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اسی لیے وہ ڈر کر بھاگ نکلے۔ حویلی میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ رومان واپس آیا اور نور بانو کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا تم میرے لیے اتنی خطرہ مول لیا؟ نور بانو نے حیرت سے پوچھا۔ یہ خطرہ نہیں تھا، بلکہ میری محبت اور وفاداری کا امتحان تھا۔ اب تم میری زندگی کا حصہ بن چکی ہو اور میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، رومان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے دل اب ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے تھے۔ رومان کی محبت نے نور بانو کے دل کی بنجر زمین کو سیراب کر دیا اور وہ اپنی پرانی زندگی اور خوف کو بھول کر ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ رومان نے کبھی اس سے اس کے ماضی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ رومان نے آخر کار پوچھا۔ ہاں، اور شاید میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کیا ہے کہ محبت کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ نور بانو کی پلکیں جھکا کر اس بات میں سر ہلایا تو رومان شاہ جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا۔ رومان اور نور بانو کی زندگی میں محبت کا آغاز ہو گیا، لیکن ان کے راستے میں آنے والے خطرے اب بھی باقی تھے۔ ان کی محبت اور وفاداری کو کئی امتحانات سے گزرنا تھا، لیکن اب وہ ایک ساتھ تھے اور ایک دوسرے کے لیے ہر مشکل کا سامنا کرنے کو تیار تھے۔ رات کے سائے مزید گہرے ہو چکے تھے۔ رومان اور نور بانو ایک دوسرے کی سنگت میں بیٹھے محبت کی داستان لکھ رہے تھے۔ چاند کی مدھم سی روشنی ان کے چہروں کو روشن کیے ہوئے تھی۔ رومان کی نظریں نور بانو پر ٹکی تھیں، جس کی آنکھوں میں کچھ دن پہلے تک خوف تھا، مگر اب اس میں اعتماد اور محبت کی چمک تھی۔ کیا تم کبھی سوچ سکتی تھی کہ ہماری زندگیاں اس طرح مل جائیں گی؟ رومان نے دھیمی مسکراہٹ میں پوچھا۔ نہیں، اور شاید یہ زندگی مجھے تمہارے بغیر کبھی پسند نہ آتی۔ لیکن رومان نے اس کی طرف متجسس نظروں سے دیکھا۔ لیکن کیا؟ لیکن میرے دل میں اب بھی یہ خوف ہے کہ یہ سکون زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ دشمنوں کی نظر ابھی ہم پر ہے اور تمہارے ارد گرد سازشیں جاری ہیں۔ اس کی آواز میں خوف کی ہلکی سی لرزش تھی۔ اگر خطرے کا سامنا کرنا ہے تو ہم مل کر کریں گے۔ میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، رومان نے اس کا ہاتھ تھام کر مضبوط لہجے میں کہا۔ نور بانو نے اس کے کاندھوں پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اگلی صبح فرید نے اسے خبر دی کہ ولید نے اپنے بچ جانے والے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک نیا اتحاد بنا لیا ہے۔ وہ ہر حال میں بیگم صاحبہ کو اپنی حراست میں لینا چاہتے ہیں۔
یہ سن کر رومان کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ نور بانو کا نام سن کر وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، لیکن یہ وقت ہوش سے کام لینے کا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ حملہ کرنے والا دلاور کا ساتھی ہے؟ رومان نے فرید سے پوچھا۔ جی سر، کیونکہ وہ آپ کی کمزوری جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اب آپ کے لیے یہ لڑکی بہت عام ہو چکی ہے، فرید نے جواب دیا۔ مجھے کسی بھی طرح نور بانو کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ رومان نے گہری سانس لے کر سوچا۔ وہ نور بانو کے معاملے میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ رومان نے فوراً ایک مضبوط منصوبہ بنایا اور وہ نور بانو کو ایک خفیہ مقام پر لے جائے گا، ایسی جگہ جہاں دشمنوں کا پہنچنا بہت مشکل ہو۔ شام کے وقت وہ نور بانو کے پاس آیا اور اسے اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا۔ لیکن رومان، تم مجھے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ اس نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا، یہ بس ایک حفاظتی اقدام ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو محفوظ رکھ سکیں، اور اس بار میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے دشمنوں کے چنگل سے نکال کر آزادی دینا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے دشمنوں کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، رومان نے اسے یقین دلایا۔ وہ رات کے اندھیرے میں ایک طویل سفر پر نکلے، پہاڑوں اور درختوں سے گھرا ہوا ایک خفیہ مقام رومان نے پہلے سے منتخب کر لیا تھا۔ یہ ایک پرانا قلعہ تھا جہاں کبھی جنگجو اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے پناہ لیتے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی رومان نے اس کے لیے آرام دہ جگہ تیار کی۔ یہاں اب ہم محفوظ ہیں، رومان نے مطمئن انداز میں کہا۔ یہاں تو واقعی پرسکون ہے، مگر تمہیں اب بھی یقین ہے کہ ہم دشمنوں سے بچ سکیں گے؟ نور بانو نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے اپنے منصوبے پر بھروسہ ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو میں یہاں بھی تمہارے لیے ہر خطرے کا سامنا کرنے کو تیار ہوں، رومان اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا۔ کچھ دن سکون سے گزرے، لیکن ایک رات جب رومان اپنی محبت کو یقین دلانے میں مگن تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اچانک دشمنوں کے گروہ نے قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ رومان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے اپنے خوف کو دبا لیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، کسی بھی صورت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رومان نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے بچا لو گے، لیکن میرے لیے اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالو۔ میں تمہاری زندگی میں آ کر تمہیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ نور بانو بے تحاشا رو رہی تھی۔ یہی تو میری محبت کا امتحان ہے، اور میں اسے پورا کرنے کو تیار ہوں، بس تم میرے ہوتے ہوئے رویا مت کر۔ رومان شاہ نے اس کی پلکوں میں ٹھہرے ہوئے آنسوؤں کو اپنی پوروں پر چنتے ہوئے کہا، تو نور بانو اس کے سینے سے لگ گئی۔ دشمن قلعے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ رومان نے اپنی پستول تھامی اور مضبوط قدموں سے ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور دشمنوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے لگا۔ قلعے کے ہر کونے میں گولیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ رومان شاہ، تمہاری زندگی دن ختم ہو چکے ہیں، ولید نے چیخ کر کہا۔ جب تک میں زندہ ہوں تم مجھے اور میری محبت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، رومان نے بے خوفی سے جواب دیا۔ 2 گھنٹے مقابلہ کرنے کے بعد اس بار بھی رومان نے دشمنوں کو شکست دے دی، مگر وہ خود بھی زخمی ہو چکا تھا۔ نور بانو تیزی سے اس کے پاس آئی اور اسے تھامتے ہوئے کہا، تمہیں اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے تھا، تم میرے لیے سب کچھ ہو، اگر میرے جسم کو کچھ زخم بھی لگ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، جب تک تم میرے ساتھ ہو، رومان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جذب کے عالم میں کہا۔ یہ جنگ ان کی محبت کے لیے ایک عظیم فتح تھی۔ اب کوئی بھی ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا، تم میری ہو اور میں تمہارا۔ رومان اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھا تھا۔ ہاں، اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی محبت محسوس نہیں کی۔ تم نے میرے لیے وہ سب کچھ کیا جو شاید کوئی اور نہیں کر سکتا۔ نور بانو اس کے ہاتھ تھام کر رونے لگی۔ رومان کے بازو پر گولی لگی تھی۔ فرید اسے حفاظت کے دائرے میں لے کر حویلی لے آیا۔ وہ اسپتال لے جا کر معاملے کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ اب کچھ دن تک آپ کسی بھی قسم کا کوئی کام نہیں کریں گے۔ نور بانو نے رومان کے ہاتھ سے سیل فون لے کر غصے سے آنکھیں نکالی تو رومان اس کی پرواہ پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ جو حکم آپ کا، رومان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیا تو نور بانو مسکرانے لگی۔ نور بانو، جاؤ ملازم سے کہو اسٹور روم سے تصویروں کا البم نکال کر لیا، آج میں تمہیں اپنی فیملی کی تصویریں دکھاتا ہوں۔ رومان کی بات سن کر نور بانو سر ہلا کر کمرے سے چلی گئی۔ تصویریں دیکھ کر رومان کے ذہن میں بچپن کی یادیں ایک فلم کی طرح چلنے لگی۔ زنی، اس کی چچا زاد، جس کے ساتھ اس نے بچپن کے خوبصورت لمحے گزارے تھے۔ زنی اور رومان بچپن میں ہمیشہ ساتھ کھیلتے تھے، ساتھ ہنستے
اور ایک دوسرے کے لیے اپنی محبت کے خاموش اشارے دیتے، لیکن وقت کی کروٹ نے ان کی زندگیوں کو الگ کر دیا۔ اچانک رومان کے چچا اپنے خاندان سمیت حویلی چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے تھے۔ رومان کو کبھی ان کے جانے کی وجہ سمجھ نہ آئی، مگر زریں کی یادیں ہمیشہ اس کے دل میں زندہ تھیں۔ اس نے بیزار ہو کر البم بند کر دیا۔ نور بانو نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ رومان کی بات سن کر نور بانو سب کچھ سمیٹنے لگی۔ اس کا زخم مندمل ہو چکا تھا۔ اب اس نے سیاسی معاملات کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ لان میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ شاہ جی، آپ کے چچا کا خاندان واپس آ گیا ہے۔ فرید نے آ کر اسے اطلاع دی تو رومان چونک اٹھا۔ اس کے دل میں خوشی اور تجسس کا ملا جلا احساس تھا۔ اس نے فوراً گھر کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ زریں اپنے والدین کے ساتھ کھڑی تھی۔ وقت نے زریں کو بچپن کی شوخ اور معصوم لڑکی سے ایک خوبصورت اور پروقار عورت بنا دیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی معصومیت اور محبت کی چمک برقرار تھی۔ رومان اور زریں کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھا جیسے کہ وہ اپنی زندگی کے بچھڑے ہوئے سالوں کو یاد کر رہے ہوں۔ زریں نے تھوڑا سا مسکراتے ہوئے کہا، بہت وقت بیت گیا رومان، آپ تو بالکل ویسے ہی ہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ اب آپ بہت بڑے سیاستدان بن چکے ہیں۔ اس کی نظریں مسلسل رومان کا طواف کر رہی تھیں۔ وقت نے ہمیں تو بدل دیا ہے، مگر کچھ یادیں ہمیشہ دل میں رہتی ہیں زریں۔ تمہیں دیکھ کر وہ سب یادیں تازہ ہو گئی۔ رومان نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نور بانو نے مہمانوں کا کھلے دل سے استقبال کیا۔ نور کچن میں کھانا بنوا رہی تھی۔ اسے کچن میں مصروف دیکھ زریں اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کرنے رومان کے پاس گئی۔ ان دونوں نے حویلی کی اونچی دیواروں پر بیٹھ کر وہ سب لمحے یاد کیے جب وہ بچپن میں اس حویلی کے ہر کونے میں کھیلتے تھے۔ زریں نے ایک ہلکی سی سانس لی اور بولی، رومان، کیا تم جانتے ہو میں بچپن سے تمہیں چاہتی تھی، مگر اپنے والدین کے دباؤ کی وجہ سے یہ بات کبھی ظاہر نہیں کی۔ زریں نے اس کی طرف دیکھ کر بے باکی سے کہا، زریں، مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو۔ رومان نے نظریں چرا کر کہا، محبت کو کبھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی رومان، میں نے اپنے دل میں تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھا ہے، اور میں جانتی ہوں تمہارے جذبات بھی اس سے کچھ جدا نہیں تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نے شادی کر لی اور میں آج تک تمہارے نام پر بیٹھی ہوں۔ یہ کہہ کر زریں نے تیکھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ رومان کے دل میں زریں کی باتیں ایک عجیب سا اثر ڈال رہی تھیں۔ وہ اس کے بچپن کی محبت تھی، مگر اب اس کی زندگی میں ایک نئی محبت آ چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زریں کے جذبات کا کس طرح سے سامنا کرے۔ زریں، تمہارے جذبات میرے لیے بہت اہم ہیں، مگر حالات نے ہمیں اتنا بدل دیا ہے کہ اب شاید ہمارا وہ رشتہ کبھی نہ ہو سکے۔ رومان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ زریں کی آنکھوں میں دکھ جھلکنے لگا۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں رومان، لیکن میری محبت اٹل حقیقت ہے، اسی لیے اب کبھی بھی اپنا پیار چھپانے کی کوشش نہیں کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے جو مرضی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اگر میری محبت میں کوئی سچائی ہے تو شاید وقت اسے پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ رومان اور زریں کے درمیان یہ ملاقات ان کے جذبات کو ایک نئی راہ پر لے آئی تھی۔ زریں کی محبت نے رومان کے دل میں ایک ہلچل پیدا کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زریں کی محبت سچی تھی، مگر اس کا دل اب صرف نور بانو کی جانب مائل تھا، جس نے اس کی زندگی میں ایک نئی روشنی پیدا کی تھی۔ زریں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ رومان کی زندگی میں اس کی مددگار بنے گی۔ اس نے سوچا کہ اگر اسے رومان سے سچی محبت ہے تو اسے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی زندگی میں ایک نیا تعلق قائم کیا جو کہ محبت اور دوستی کے درمیان جھولتا رہا۔ جب ولید کو یہ بات معلوم ہوئی کہ رومان کی زندگی میں ایک نئی کمزوری آ چکی ہے، وہ زریں کو رومان کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بندی کرنے لگے تاکہ رومان کو نقصان پہنچا سکیں۔ رومان کے انکار نے زریں کے دل کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ جس محبت کو بچپن سے دل میں بسائے بیٹھی تھی، وہ محبت اس کے سامنے بے وقت ہو گئی تھی۔ یہاں رہ کر زریں نے یہ بات محسوس کی کہ اس کی محبت، جسے وہ اپنے لیے زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتی تھی، رومان کے دل میں کہیں موجود ہی نہیں تھی۔ یہ احساس اس کے دل میں غصے اور انتقام کا ایک الاؤ جلا رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب زریں اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے تنہا چہل قدمی کر رہی تھی تو اس کے راستے میں رومان کا سب سے بڑا دشمن دلاور خان کا ساتھی ولید خان آ گیا۔
ولید نے زری کی حالت کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے زری کو اپنے الفاظ کے جال میں پھنسا لیا اور اسے یقین دلایا کہ رومان اس کی محبت کو کبھی نہیں سمجھے گا۔ ہم دشمنوں کے دشمن کے بارے میں ساری خبر رکھتے ہیں۔ اجنبی نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر کہا، زری، تم نے رومان کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کر دی، مگر وہ تمہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ اسے تمہاری محبت کی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن اگر تم ہمارے ساتھ مل جاؤ تو ہم مل کر اسے سبق سکھا سکتے ہیں۔ اجنبی کی بات سن کر زری حیران ہوئی کہ اس کو کیسے سب پتا۔ زری کی ناراضگی اور دل کی تکلیف نے اسے ولید کی باتوں میں آنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے غصے اور انتقام میں آ کر رومان کے خلاف دشمنوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ناصر نے زری کو رومان کی حویلی کے اہم رازوں کی معلومات دینے کا مشورہ دیا۔ وہ اب کی بار ہر حال میں رومان شاہ کو شکست دینا چاہتا تھا۔ زری جانتی تھی کہ رومان کے قلعے کی کمزوریاں کہاں ہیں، اس کے گارڈز کی تعداد کیا ہے اور کون کون سے راستے محفوظ ہیں۔ زری نے آہستہ آہستہ یہ ساری معلومات ولید کو دینا شروع کر دی۔ دلاور خان کے ساتھی اب یہ سوچ رہے تھے کہ رومان کو زری کے ذریعے کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ ولید نے رومان کی حویلی پر چھاپا مارنے کا منصوبہ بنایا اور زری کو اس منصوبے کا حصہ بنا لیا۔ زری کے دل میں ابھی بھی رومان کے لیے محبت کے کچھ آثار باقی تھے، لیکن انتقام کے جذبات اس کے دل کو اندھا کر چکے تھے۔ رومان کو جلدی اندازہ ہو گیا کہ اس کے خلاف کوئی بڑی سازش ہو رہی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے اپنے خاندان کی فرد زری اس سازش کا حصہ بن چکی ہے۔ اس نے اپنے قریبی ساتھیوں سے کہا، دشمنوں کی حرکتوں میں غیر معمولی ترتیب آ گئی ہے، جیسے انہیں ہماری ہر بات کی خبر ہو۔ ہمیں کس طرح ان کا سراغ لگانا ہی ہوگا۔ رومان کے ساتھیوں نے بھی اس کی باتوں پر غور کیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ دشمنوں کے عزائم ناکام بنائے جا سکیں، مگر رومان کو یہ علم نہیں تھا کہ اس کے خلاف یہ سازش اس کی اپنی چچا زاد زری کی طرف سے ہو رہی ہے۔ کچھ دن بعد حویلی کے راستے میں جب رومان دشمنوں کے ایک حملے کو ناکام بنانے میں مصروف تھا، اسے اچانک ایک خفیہ اطلاع ملی کہ یہ حملہ زری کی دی ہوئی معلومات کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ رومان نے صدمے اور دکھ کے ساتھ یہ خبر سنی۔ زری، جسے وہ ہمیشہ بچپن کی محبت کے طور پر یاد کرتا تھا، اس کے خلاف ہو چکی تھی۔ رومان نے اپنے دل پر قابو پاتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اسے زری سے بات کرنی ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ زری اس وقت غصے اور انتقام کے جذبات میں اندھی ہو چکی ہے، لیکن وہ ایک بار اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ رومان نے زری کو اپنے کمرے میں بلایا۔ زری کے چہرے پر غصے اور سرد مہری کی جھلک تھی۔ زری، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے میرے دشمنوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا؟ رومان نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں، یہ سچ ہے رومان، تم نے میری محبت کا ٹھکرا دیا۔ میری زندگی کا مقصد تم تھے اور تم نے مجھے یوں چھوڑ دیا جیسے میں تمہارے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، زری نے بغیر کسی تردید کے جواب دیا۔ رومان نے گہری سانس لی۔ زری، میں جانتا ہوں کہ تمہارے جذبات سچے تھے، لیکن کچھ فیصلے ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ میں تمہاری محبت کا احترام کرتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم خود کو اس راہ پر ڈال دو جس سے تمہیں خود ہی نقصان پہنچے گا۔ رومان، اب تمہاری نصیحتیں سننے کا وقت گزر چکا ہے۔ اگر تم نے مجھے ٹھکرایا ہے تو تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، زری نے غصے سے کہا۔ اگر تمہیں انتقام ہی چاہیے تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا، محبت کبھی انتقام کا راستہ اختیار نہیں کرتی۔ رومان نے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ زری نے رومان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، لیکن رومان نے اسے روک لیا۔ زری، یہ راستہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ میں تمہاری حفاظت کی قسم کھا چکا ہوں اور یہ عہد تمہارے دشمن بن جانے سے بھی نہیں بدلے گا۔ زری نے رومان کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے توقف کی اور پھر اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، رومان، تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ اپنی نصیحتوں سے مجھے بدل سکتے ہو، لیکن اب میں واپس نہیں جا سکتی۔ تم نے میری محبت کو رد کیا اور میری زندگی کو بے معنی بنا دیا۔ اب مجھے تمہارے دشمنوں سے مل کر ہی سکون ملے گا۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ زری، یہ راستہ تمہیں تباہی کے سوا کچھ نہیں دے گا۔ اگر تم میرے دشمنوں کا ساتھ دینا چاہتی ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری حفاظت کے لیے میں ہر حد تک جاؤں گا، چاہے تم مجھے دشمن ہی کیوں نہ سمجھو۔ رومان نے گہرے دکھ سے کہا۔
زری نے اپنی نظریں جھکا کر ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی۔ شاید اس کے دل کے کسی گوشے میں ابھی بھی رومان کے لیے محبت اور خلوص موجود تھا، لیکن غصے اور انتقام نے اس کے دل کو سخت بنا دیا تھا۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ اپنی اس راہ سے نہیں ہٹے گی۔ رومان کو خود سے زیادہ نور بانو کی فکر تھی۔ زری کے ارادے کچھ نیک نہیں تھے۔ ولید نے زری سے کہا، اب تمہیں ہمیں رومان کے کمزور پہلوؤں کے بارے میں سب کچھ بتانا ہوگا۔ اگر تمہارا مقصد واقعی انتقام ہے تو ہمیں اس کی حویلی کی تفصیلات درکار ہیں۔ ولید نے زری سے کہا۔ زری نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے رومان کی حویلی کے خفیہ راستوں، گارڈز کی تعداد اور کمزور پہلوؤں کے بارے میں معلومات دینا شروع کر دی۔ ولید اور دلاور کے ساتھی اب ایک بڑے حملے کی تیاری میں تھے، جس کا مقصد رومان کو تباہ و برباد کرنا تھا۔ رومان کو آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ آنے لگی کہ زری کی فراہم کردہ معلومات کی وجہ سے دشمن اس کی کمزوریاں جان چکے ہیں۔ اس نے اپنے قابل اعتماد ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔ ہمارے دشمن ہمیں اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے اپنی خاندانی فرد کر رہے ہیں، جو زری ہیں، جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، مگر ہم اپنے اصولوں اور عزت کا سودا نہیں کریں گے۔ ہمیں انہیں شکست دینی ہوگی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ رومان نے اپنی حویلی کی حفاظت کے لیے نئے انتظامات کیے اور اپنے محافظوں کو چوکنا کر دیا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ دشمنوں کو انہی کے جال میں پھنسا سکے، لیکن اس کا دل ابھی بھی زری کی طرف سے پریشان تھا۔ نور بانو اس سارے معاملے سے بے خبر تھی۔ ولید نے اپنے ساتھیوں کو تیار کر لیا اور رومان کی حویلی پر حملہ کرنے کی پوری تیاری کر لی۔ زری بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا تنازع چل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے کھیل کا انجام بہت خوفناک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے انتقام نے اسے کسی بھی قیمت پر رومان کو تکلیف پہنچانے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ دوسری طرف رومان اپنی حویلی کے بلند مقام پر کھڑا تھا، جیسے کہ وہ ہر حال میں دشمن کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس کے چہرے پر بہادری اور جنون کی جھلک تھی۔ اس نے اپنے محافظوں کو حکم دیا، کسی کو بھی حویلی کے اندر قدم رکھنے نہ دیا جائے۔ ہماری حویلی اور ہمارے لوگ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جب سینکڑوں دشمن حویلی کے قریب پہنچے، زری کا ضمیر اس میں ملامت کرنے لگا۔ اس کے دل میں رومان کے لیے محبت کا جذبہ جاگ اٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے انتقام نے اسے رومان سے اور اپنے اصولوں سے بہت دور کر دیا۔ اس کے ذہن میں رومان کی باتیں گونجنے لگیں۔ محبت کبھی انتقام کا راستہ اختیار نہیں کرتی۔ آخرکار زری نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ولید سے کہا، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے رومان کو نقصان پہنچانے کا کوئی حق نہیں۔ اس کی بات سن کر ولید کے تیور بدل گئے۔ تم اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں ہے زری۔ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور تمہاری دی ہوئی معلومات کی وجہ سے ہمیں رومان کو شکست دینے کا موقع ملا ہے، ولید نے سخت لہجے میں کہا۔ زری نے ایک آخری فیصلہ کیا اور وہاں سے بھاگ کر رومان کی طرف چل دی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی وہ وقت ہے جب وہ اپنی غلطی کو سدھار سکتی ہے۔ زری حویلی کے دروازے پر پہنچے رومان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ رومان، میں نے غلطی کی ہے۔ میں نے اپنی محبت اور انتقام کے جذبات میں تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مجھے معاف کر دو۔ اس کی بات سن کر رومان نے اسے حویلی کے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ رومان نے اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ زری، محبت اور معافی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تم نے اپنی غلطی مان لی، یہی کافی ہے۔ تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تمہارا دل ابھی بھی نرمی کا اہل ہے۔ رومان نے زری کو اپنے محافظوں کے ساتھ محفوظ مقام پر بھیجا اور پھر دشمنوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے اپنی عزت اور اپنی زمین کے لیے ہر حد تک جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ دشمنوں کے ساتھ سخت مقابلہ ہوا اور آخرکار رومان نے اپنے عزم اور حوصلے سے کئی دشمنوں کو شکست دی۔ رومان شاہ، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اچانک دلاور خان نے اس کی کنپٹی پر پستول رکھتے ہوئے کہا تو رومان حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نور بانو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ دنیا والوں کی نظروں میں دلاور خان مر چکا ہے، اسی لیے مجھے تمہارے قتل کی سزا دنیا کا کوئی قانون نہیں دے سکتا۔ آج تک قانون مجھے تمہارے باپ نعمان شاہ کے قتل کی سزا نہیں دے سکا۔ دلاور خان نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا تو رومان شاہ کا خون کھول اٹھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ رومان نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ دلاور خان کے گارڈ نے اسے سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ تم نے تو مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب میں تمہارے شکنجے میں تھا۔ ویسے ایک راز کی بات آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اس دن میں نے تمہیں پلاننگ کے تحت تمہارے باپ کی موت کے بارے میں بتا کر اپنے گھر بلایا تھا۔
اور پھر خون میں لت پت ہو کر لیٹنا بھی میری پلاننگ ہی تھی۔ سب کچھ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا، لیکن عین وقت پر اس نور بانو نے دھوکہ دے دیا۔ دلاور شاہ نے نور بانو کی طرف خون خار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو رومان شاہ بھی حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نور بانو کا کام میرے قتل کی چشمدید گواہ بن کر تمہارے خلاف گواہی دینا تھا، لیکن عین وقت پر اس نے میری ساری چال الٹ دی اور تمہاری جھولی میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں الیکشن سے پہلے ہر صورت تمہیں شکست دینا چاہتا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے زری مل گئی، اسے تمہارے خلاف استعمال کر کے مجھے بہت فائدہ ہو۔ آخر میں اس نے بھی دغا دے دیا، لیکن اب مجھے کسی کی کوئی خاص ضرورت نہیں، کیونکہ تمہاری یہ موٹی تازی گردن میرے ہاتھ میں ہے۔ دلاور خان نے بائیں ہاتھ سے اس کی گردن کو دباتے ہوئے ساری کہانی سنائی۔ اچھا، اب بہت باتیں ہو گئی، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، دلاور خان نے پستول اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ نور بانو نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ، شاہ جی کو بچا لیں پلیز۔ اس کا دل اس وقت خدا کے حضور جھکا ہوا تھا اور شوہر کی زندگی کی بھیک طلب کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کچھ لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں، یہ لمحہ بھی قبولیت کا تھا۔ رات کا گہرا سکوت تھا، حویلی کے ڈرائنگ روم میں مدھم روشنی تھی۔ دلاور خان رومان شاہ کے سینے پر پستول رکھے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں سفاکیت جھلک رہی تھی۔ بہت بہادر بنتے تھے نا، آج دیکھو تمہاری کہانی ختم ہو رہی ہے، دلاور خان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ رومان شاہ کا سر چکرا رہا تھا، اس نے بمشکل آنکھیں کھولی، لیکن اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ختم وہ ہوگا جس کا وقت آ چکا ہو دلاور، رومان کی آواز دھیمی مگر پر اعتماد تھی۔ اسی لمحے حویلی کے دروازے زوردار آواز کے ساتھ کھلے۔ پولیس کے اہلکار اسلحہ تھانے اندر داخل ہوئے تھے۔ دلاور خان نے پلٹ کر دیکھا مگر دیر ہو چکی تھی۔ ایک افسر کی گرجدار آواز گونجی، ہاتھ اوپر کرو دلاور خان، یہ کھیل ختم ہو چکا۔ دلاور نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ گولی چلا دے، مگر چاروں طرف گھیرے میں دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ آخرکار اس نے پستول نیچے رکھ دیا۔ پولیس اہلکاروں نے فوراً اسے قابو میں لے لیا اور ہتھکڑیاں پہنا دی۔ رومان شاہ کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھا دیا گیا، اس کی آنکھوں میں تھکن اور سکون کا ملا جلا اظہار تھا۔ دلاور خان کو پولیس وین میں بٹھا دیا گیا۔ حویلی کے دروازے پر رومان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ انجام ہمیشہ برے کا برا ہی ہوتا ہے دلاور، رومان نے دھیمی آواز میں کہا، اور پولیس کی گاڑیاں اندھیرے میں گم ہو گئی۔ رات کا سکوت گہرا ہو چکا تھا، لیکن حویلی کے لان میں چاندنی اپنی نرم روشنی بکھیر رہی تھی۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ رومان شاہ لان کے ایک کونے میں کھڑا، گہری سوچوں میں گم، آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نور بانو چپکے سے اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ اب بھی پریشان ہے؟ نور بانو کی نرم آواز نے رومان کو خیالات کی دنیا سے باہر نکالا۔ رومان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ نور بانو کی آنکھوں میں محبت اور ہمدردی کا سمندر تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور بولا، پریشانی کا وقت گزر چکا ہے نور، اب یہ سوچ کر دل کو سکون ملتا ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ نور بانو نے کپ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور لان میں پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جو کچھ ہوا اس کے بعد تمہیں خوشی کا حق ہے، زندگی کو تھام لو، خود کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ رومان نے اس کی بات پر نظریں جھکا لی، جیسے اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش کر رہا۔ نور، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، اس وقت بھی جب میں اندھیروں میں گم ہونے والا تھا، شاید اسی لیے آج میں یہاں ہوں، تمہارے ساتھ۔ نور بانو ہلکا سا مسکرائی، تو پھر یہ بات کیوں زبان پر نہیں لاتے؟ دل کی باتیں چھپانے سے محبت نہیں چھپتی رومان۔ رومان شاہ نے گہری سانس لی اور اس کے قریب آیا۔ نور، میں ہر دن تم سے کہنا چاہتا تھا، لیکن حالات اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ تمہارے بغیر یہ زندگی ادھوری ہے، کیا اب بھی تم میری زندگی کو مکمل کرنے کا وعدہ کرو گی؟ وہ جانتا تھا زنی والے معاملے میں نور بانو تحفظات کا شکار ہو گئی تھی۔ نور بانو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اس نے سر جھکا لیا، اس کی خاموشی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ رومان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور چاندنی رات ان کے وعدوں کی گواہ بن گئی۔ لان کے کسی کونے میں ہوا کے ہلکے جھونکے نے پھولوں کو جھومنے پر مجبور کر دیا، جیسے یہ کائنات بھی ان کی محبت کا جشن منا رہی ہو۔